CNN کے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم کے ساتھ میں ہوں عظمت اوان۔ ویورز، آج ایک انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ گائنی کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اس وقت میں موجود ہوں جناح ہاسپٹل میں اور میرے ساتھ گائنی یونٹ 1 کی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ پروفیسر عالیہ بشیر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ آج ہم ان سے گائنی کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے۔ دوران زچگی جو ہے کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کس طرح کی وہ جو اپنی سجیشنز ہیں وہ پیشنٹس کو دیں گے تاکہ کوئی بھی اگر مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس کی نشاندہی کر کے اس کو ٹھیک کیا جائے۔ سب سے پہلے تو پروفیسر عالیہ بشیر، آپ کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے CNN کو ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر ٹائم دیا۔ میں سب سے پہلے میڈم آپ سے سوال یہ کروں گا کہ گائنی کے اندر آپ کو کن مسائل کا سب سے زیادہ فیس کرنے پڑتے ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ایڈریس کرنے بہت ضروری ہیں؟ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اس امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے یہ موضوع چنا۔ ایکچولی بیسیکلی یہ ہے کہ جب ہم گائنی میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم بیسیکلی ڈیل کر رہے ہوتے ہیں عورتوں سے اور عورتوں کے مسائل سے، اور سب سے زیادہ ہمارے ملک کا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے پاپولیشن، اور جب وہ پاپولیشن کی بات ہوتی ہے تو اس حساب سے ہماری عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، اس حساب سے ہمارے لوگوں کے پاس جو پیشنٹس ہیں وہ بیسیکلی ہمارے پاس وہی آتے ہیں جو پریگننٹ ہیں۔ اب ان پریگننسی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ہمارے کئی سارے ایشو یہ ہیں کہ نمبر 1 سب سے زیادہ انیمیا، جو کہ خون کی کمی ہے، یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے اور بہت کامن پرابلم ہے۔ اس میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں دونوں طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے، گورنمنٹ کو بھی اور ہم ڈاکٹروں کو بھی اور پیشنٹس کو بھی۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو اکیلے کسی ایک سے حل نہیں ہے۔ گورنمنٹ کو چاہیے کہ فورٹیفائڈ آئرن فورٹیفائڈ آٹا جو ہے اس کو کرے، اور اس کے علاوہ جو پیشنٹس ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی وہ سبزیاں یا وہ چیزیں جو ان کو جس میں آئرن ہے وہ لیں۔ میں مانتی ہوں گوشت اور قیمہ شاید ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ کھا سکے، لیکن ایون جو بڑا گوشت ہے وہ تھوڑا سستا ہے، وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پالک ہے، ساگ ہے، جو سبز پتوں والی سبزیاں ہیں، یہ ساری آئرن رچ ہیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ ایک سمپل جب یہ لوگ آتے ہیں تو ایک فالو اپ پہ اگر آئیں تو ان کو میڈیسن آئرن سے ریلیٹڈ وہ بھی مل جاتی ہیں، جو گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں فری اویلیبل ہیں، وہ اگر یہ ریگولرلی کھائیں تب بھی آئرن کی کمی پوری ہو جا سکتی ہے۔ ایک سب سے بڑا متھ جو ہمارے ملک میں ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز اگر ویسے تو ہم آگے پیچھے نہ دودھ پیتے ہیں، نہ اتنا لیتے ہیں، نہ ہی ہمیں اتنا صاف دودھ ملتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ شاید دوائی کھانی ہے نا تو عورتوں نے وہ سمجھتی ہیں ہم نے دودھ کے ساتھ کھانی ہے۔ تو اسپیشلی اگر ہم آئرن کو کیلشیم کی موجودگی میں لیتے ہیں تو آئرن کی ابزارپشن ہمارے جسم میں نہیں ہوتی، تو وہ ضائع چلی جاتی۔ اس کے علاوہ جیسے ہمارے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں یا جن کے پاس افورڈیبلٹی ہے، وہ بہت سارے جو فوڈ اینڈ فوڈ پروڈکٹس لیتے ہیں وہ جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، اور جنک فوڈ کے ساتھ پھر فزی ڈرنکس جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں، جو کوکس ہیں، یہ سارے کے سارے جو ڈرنکس ہیں نا، یہ بھی سارے کے سارے جو ہے نا ہمارے ان کے اندر بھی جو ہے اگر ہم ان کو فوڈ کے ساتھ لے رہے ہیں تو آئرن اگر کوئی ہے ایلیمنٹ اس میں تو ایبزارپشن نہیں ہوتی۔ اور تیسری اور سب سے اہم بات جو پیشنٹس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اب جب دیکھیں ہر جگہ ہاسپٹلز اویلیبل ہیں، گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہیں، لو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں، اور ہر پیشنٹ اپنی افورڈیبلٹی کے حساب سے ان میں چلا جاتا ہے، جو جیسا ہے وہ آتا ہے۔ اب ہم یہاں پہ اپنے گائنی میں جناح ہاسپٹل میں OPD میں 400 450 ایون 500 مریض تک بھی ڈیلی دیکھتے ہیں، اور کسی مریض کو ہم واپس نہیں بھیجتے۔ لیکن مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ یہ مریض ایک دفعہ دکھاتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے تھوڑے بہت ٹیسٹ کروائے اور پھر دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے۔ تو جب وہ دوبارہ لوٹ کے نہیں آتے تو ان کی جو خون کی کمی ہے یہ چیزیں وہ ٹائملی ایڈریس نہیں ہوتی، اور جب یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں لیبر میں تو اس وقت ہمارے پاس سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ 7-8 ہیموگلوبن ہوتی۔ اب اس ہیموگلوبن پہ نہ ہم ان کو ڈیلیور کر سکتے ہیں پراپر، نہ ہم ان کا اس وقت تزئین کر سکتے ہیں، اور جب ہم انہیں پھر ڈھونڈ کے کہتے ہیں جی رشتہ داروں کو کہ اب ہمیں بلڈ چاہیے، تو دیکھیں بلڈ جو ہے نا، بلڈ ٹرانسفیوژنس کے اپنے ریئیکشنس ہیں۔ مجھے بلڈ لگاتے ہوئے بہت ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ بلڈ سے بہت ساری بیماریاں پھیل سکتی ہیں، بہت سارے مسئلے آ سکتے ہیں، لیکن ہمیں اتنا مجبور کر دیا جاتا ہے جب پیشنٹ اس لیول پہ آتے ہیں کہ ہماری آدھی سے زیادہ انرجی ڈاکٹرز کی بلڈ ارینج کرنے میں لگ جاتی ہے، اور ایٹ ٹائم اب دیکھیں جب ایمرجنسی آتی ہے تو اس میں بلڈ کو کراس میچ ہونے میں 2 سے 2.5 گھنٹے لگتے ہیں، ایک اچھا پراپر کراس میچ ہونے کا بلڈ۔ اس کا مطلب ہے جب ہمیں ایک اچھا کراس میچ کرنے کے لیے بلڈ چاہیے تو وہ بلڈ اویلیبل کہاں سے آئے گا، اور جب ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈتے ہیں تو بہت سارے رشتہ دار غائب ہو جاتے ہیں۔ بلڈ کا بھی ایشو ہوتا ہے۔ میڈم مجھے بتائیے کہ ڈیورنگ پریگنینسی کس طرح کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ عموماً جو پریگننٹ خواتین ہوتی ہیں وہ فالو اپ چیک اپ نہیں کرواتی، پہلے منتھ تو آ جاتی ہیں، 7 سے 8 ماہ کے بعد آتی ہیں، اس کے دوران کس طرح کے مسائل ہوتے ہیں؟ فالو اپ چیک اپ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے نا کہ خواتین اپنا ٹائملی آئیں۔ مہینے میں ایک دفعہ ہی چیک اپ کرنے کے لیے آنا پڑتا ہے، کوئی وہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ آپ اپنی مصروفیت میں سے ٹائم بھی نہ نکالیں، اور ظاہر ہے جب آپ اپنی ہیلتھ کو نہیں امپورٹنس دیں گے تو پھر کس چیز کو امپورٹنس دینی ہے۔
تو اب اگر یہ پیشنٹس نہیں آتی تو بہت سارے ٹائم پہ ہمارے پاس، میں نے ایک کہا جیسے خون کی کمی ہے، یہ ہمیں بہت پرابلم دیکھنے کو ملتا ہے. پھر انکنٹرولڈ بلڈ شوگرز، بہت سارے پیشنٹس اس کے ساتھ پریزنٹ کرتے ہیں، اور جب وہ انکنٹرول ہو جاتی ہیں بلڈ شوگرز تو بچہ اور ماں دونوں رسک پہ آ جاتے ہیں. بچے کی IUDs ایٹ ٹائمز ہو جاتی ہیں جس سے بچہ پیٹ میں فوت ہو جاتا ہے. پھر اگر ان کا بلڈ پریشر انکنٹرول ہے تو ان کا بلڈ پریشر ہائی ہوگا، یا کسی اس طرح کی پرابلم کے ساتھ یا دورے پڑنے کے ساتھ آئیں گی. اس میں بھی پھر پیشنٹس اس طرح ڈائریکٹ نہیں آ جاتے، وہ پہلے دائیوں کو، محلے کی جو بھی حکیم ہیں، پہلے ان کو دکھاتے ہیں. جب اچھی طرح سے کمپلیکیٹ ہو جاتے ہیں پھر وہ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں، یا ان کو کسی وقت بلیڈنگ جس میں اوول نیچے ہو تو، یا اس کی اوول کے پھٹ جانے کی وجہ سے ایکسیسو بلیڈنگ ہو. تو ظاہر ہے جو پیشنٹ جن میں آلریڈی خون کی کمی ہے، جب وہ ہاسپٹل تک پہنچیں گے اور جن میں آلریڈی خون کی کمی ہے تو چیزیں ان میں کنٹرول کرنا. اور بڑی امپورٹنٹ یہاں پہ بات بتائی ہے کہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ کویکٹری سے چیک کرواتے ہیں اپنی پریگننٹ وومنس کو. اس دوران جب بچہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، جب سرکاری ہسپتال آتے ہیں تو عموماً لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر بچہ آپریٹ کر کے نہ نکالا تو پیٹ میں جو ہے وہ زہر پھیل جائے گا. اس کو کتنا ضروری ایڈریس کرنا کہ تقریباً 3 سے 4 دن یا تقریباً 2 ہفتے تک کا ٹائم بھی لگ سکتا ہے، تو اس پر کتنا ضروری ہے جو شہری ہیں، جو عوام، اس کو ایڈریس کرنا ہے. اس پہ دیکھیں، سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ صرف ہسبینڈس ہیں جو کویکٹری تک لے کے جاتے ہیں. بعض کا ساسیں ہیں، گھر کی اور بڑی عورتیں ہیں، ان کو اپنی دائیوں پہ اور اپنے محلے کی عورتوں پہ زیادہ بلیو ہوتا ہے اور وہی ان کو لے کے آتی ہیں. مرد تو میرے خیال میں جو کویکس ویسے کوئی بیٹھے ہوں ان تک لے کے جائیں گے. لیکن ایک بات یہ کہ اگر بچہ پیٹ میں مر جائے یا اس کی فوتگی ہو جائے تو لوگوں میں بہت پینک کریٹ ہو جاتا ہے کہ اب شاید پتہ نہیں ماں نہیں بچے گی کیونکہ اس کے اندر زہر پھیل جائے گا، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. زہر وغیرہ کوئی ایسا، یہ متس ہیں بالکل. اگر ہم پریگننسی ہے اور اس کو آپ کا بچہ اندر فوت ہو گیا، اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو مے بی 1 سے 2 ہفتے میں خود ہی دردیں لگ سکتی ہیں اور خود بھی بچہ پیدا ہو سکتے ہیں. کوئی ایسا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. ہاں سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تب جب بہت لمبا عرصہ بچہ ماں کے پیٹ پہ فوت رہے، لائک مہینہ، 3 ہفتے، 4 ہفتے، اس کے بعد کچھ بلڈ کی کویگولیشن یعنی خون جمنے کی صلاحیت جو ہے اس میں تک. اچھا میڈم، یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیورنگ پریگنینسی فٹس پڑتے ہیں خواتین کو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اور فٹس کی وجہ سے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جن آ گئے ہیں، تو اس کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے، تو اس پہ بتائیے. دیکھیں، جب خواتین جن کو فٹس پڑتے ہیں پریگننسی میں، اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن جب پریگننسی ہمارے یہاں پہ دیکھا جائے تو سب سے کامن ہے ہمارا ہائی بلڈ پریشر اور اس سے ایسوسیٹیڈ فٹس. ہاں وہ بچے جن کو پہلے سے عورتوں کو پڑھتے ہیں، لائک جن کو ایپیلیپسی ہے، جن کو مرگی کے طور پہ پڑھتے ہیں، ان کو پھر بچپن سے پڑھتے آ رہے ہوتے ہیں، اس میں ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن جب پریگننسی میں جن عورتوں کو فٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بیسیکلی زیادہ تر ہم سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں ان کو ہائی بلڈ پریشر ہے، اور اس کا پھر جب بلڈ پریشر چیک کروائیں، اگر اس کو سر میں درد ہے، اس کی آنکھوں کے آگے دھیرا آ رہا ہے، اس کو معدے کی جگہ پہ تکلیف ہے، اس کو وامٹنگ شروع ہو گئی ہیں، تو ایسے میں مریض کو فوری طور پہ ہاسپٹل لے آئیں. تاکہ ایک یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جن خواتین کو پہلے سے ایپیلیپسی ہوتی ہے، جن کو پہلے سے ایپیلیپسی ہوتی ہے، کیا وہ شادی کر سکتی ہیں؟ تو اگر شادی کر سکتی ہیں کیا ان کو بچہ ہو سکتا ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جن کو ایپیلیپسی ہے، کوئی ایپیلیپسی خدا نخواستہ ایسی جان لیوا یا کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے، وہ بالکل شادی کر سکتی ہیں، وہ بالکل اپنی پریگننسیز کر سکتی ہیں. بس انہیں یہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی میڈیکیشن پراپر لیں اور اپنی ایپیلیپسی کو کنٹرول رکھیں، اور اگر وہ ایپیلیپسی پراپر کنٹرول ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک انتہائی امپورٹنٹ بات ہو رہا ہے کہ انفرٹیلیٹی، جن کے بچے جو ہیں وہ نہیں ہوتے، اور اس میں جو ہیں بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی اس خواتین کا قصور ہے یا بعض اوقات مرد کا قصور ہے. تو انفرٹیلیٹی کو بھی ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے. اگر کسی کو انفرٹیلیٹی ہے، بچہ نہیں ہو رہا، پریشان ہے، اس کا کیا حل ہے؟ اور دوسرا ہم دیکھتے ہیں کہ شادی کے بعد ایک ہماری سوسائٹی کے اندر ایک اسٹگما اٹیچ ہو چکا ہے کہ جی شادی کے فوری بعد بچہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، نہیں تو سوسائٹی کوسچنز اٹھاتی ہیں. اس کو کتنا ضروری ہے ایڈریس کرنا؟ دیکھیں، جہاں تک انفرٹیلیٹی کا ایشو ہے نا، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں اور ریگولر تعلق کر رہے ہیں اور پھر 1 سال تک اگر اس کی پریگننسی نہیں ہوئی تو تب وہ ہمارے پاس علاج کے لیے آئے. اس سے پہلے 80% کپلس جو ہیں وہ بغیر کسی ٹریٹمنٹ کے ایٹ دا اینڈ آف 1 ایئر جو ہے نا وہ کنسیو کر جاتے ہیں، اور 90% 2 سال کے اینڈ تک کنسیو کر جاتے ہیں. اس سے پہلے اتنا پینک کرنا، اسٹریس لیول بڑھانا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جتنا آپ پینک کرتے ہیں، جتنا آپ اسٹریس بڑھاتے ہیں، اس سے چیزیں کمپلیکیٹ ہوتی ہیں، پریگننسی اتنی ڈیلے ہوتی ہے. کیونکہ جو ہمارے ایگس بننے کی صلاحیت ہے اور یہ سب کچھ ہے، یہ ہمارے دماغ کی سوچ، ہمارے برین اندر ان سب چیزوں کے کنٹرول میں بھی آتا ہے. اس لیے یہ چیزیں بالکل غلط ہیں. اور دوسرا دیکھیں، اس میں قصور کسی کا بھی نہیں ہے.
میاں میں بھی کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، وائف میں بھی پرابلم ہو سکتا ہے، اور بہت سارے مسئلے مسائل یہ ہوتے ہیں جو کہ علاج کے قابل ہوتے ہیں اور جن کے علاج سے چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. بس اس میں ایک ریکویسٹ ہے میری، جو کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ عورتیں جب بچہ نہیں ہوتا تو بڑی بوڑھیاں گھر کی کسی بھی دائی کو بلا کے آگے سے کہتی ہیں آؤ اور اس کا علاج کرو، تو وہ دائیاں کوئی نہ کوئی ایسی چیز بچہ دانی کے اندر یا نیچے رکھ دیتی ہیں جس سے ان کو لمبی انفیکشن ہو جاتی ہے، ان کی ساری چیزیں مسئلے حل ہونے کی بجائے خراب ہو جاتے ہیں. وہ پھر چیزیں بہت مشکل ہو جاتی ہیں، ان کو ایڈریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ 1 سال کا انتظار کیجئے، 1 سال تک اپنا فولک ایسڈ لیجئے، اپنی ڈائٹ اچھی رکھیے، لائف کو انجوائے کیجئے. اگر 1 سال کے اینڈ تک بھی آپ کو پریگننسی نہ ہو تو پھر کسی بہتر ڈاکٹر کے پاس، اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو دکھانا شروع کریں. باسکت کوئی اچھا میڈم مجھے بتائیے گا کہ فیملی جو پلاننگ ہے کتنی ضروری ہے، اور دوسرا ہم دیکھتے ہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی کچھ ایسی مینٹیلٹی ہے وہ پریویل کر رہی ہے، حالانکہ اب جو خواتین ہیں وہ تو مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں. اس کی ایگزامپل ایک آپ ہیں کہ ایک اچھی سیٹ پر بیٹھی ہیں، لوگوں کا ڈریس کر رہی ہیں، لیکن ابھی بھی یہ مینٹیلٹی ہے کہ جی بیٹے کی چاہت کی وجہ سے 5 یا 4 بیٹیاں ہونے کے باوجود جستجو ہوتی ہے کہ بیٹا ہو جائے تو 6 7 تک جو ہے نا ہم اپنے وہ چلڈرن لے جاتے ہیں، اپنے بچے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ کتنا ضروری ہے، اور فیملی گیپ کتنا ضروری ہے جو والدہ ہے اس کے لیے؟ دیکھیں فیملی گیپ تو بہت ہی ضرورت ہے. اگر فیمیل جو ہے وہ اس کی ہیلتھ اچھی نہیں ہوگی تو اوبیسلی بچہ بھی اچھا نہیں ہوگا. اس لیے ایٹ لیسٹ 2 سے 3 سال، منیمم 2 سے 3 سال کا گیپ 2 بچوں کے درمیان ہونا چاہیے. اور فیملی پلاننگ دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارے ملک کا سب سے بڑا المیہ جو ہے نا وہ پاپولیشن، اور اگر ہم اسی طریقے سے اپنی گروتھ ریٹ کو کنٹرول نہیں کر پائے تو ہم لوگ اتنا زیادہ پاپولس کنٹری ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس ان لوگوں کو اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ ہم ان سب کو ایڈریس کریں. اور سب سے امپورٹنٹ اس لیے فیملی پلاننگ دیکھیں بالکل اسلام میں حرام نہیں ہے، اور اس لیے اس کو کرنا بھی چاہیے. اور تاکہ ہر مرد کو، اور اس میں شاید ڈیسیژن میکنگ پاور مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ ساتھ مردوں کی زیادہ ہے، کیونکہ وہ اپنی فیملی کو کس طرح سے لے کے چلنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے معاشرے کی عورت چاہے کتنی بھی کہہ لیں پاورفل ہے، لیکن وہ پھر بھی ابھی اس معاملے میں وہ اس طرح سے ڈیسیژن نہیں لے پاتی جس طرح سے کہ شاید ویسٹ کی لے پاتی. تو لیکن اس میں ہسبینڈس کو بھی ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں اگر آپ اپنی بیویوں سے بار بار ہر سال ایک بچہ پیدا کریں گے تو اس کی صحت افیکٹ ہوگی. اور یہ جو اتنے بچے ہیں الٹیمیٹلی ان کے وسائل کے لیے آپ کو بھی اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور ان سب کو لے کے پالنا آسان کام نہیں ہے. سب کو لے کے پالنا آسان کام نہیں ہے. میڈم اینڈ پہ کوئی میسیج آپ دینا چاہ رہی ہوں شہریوں کو، کوئی اویئرنیس میسیج کچھ بھی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ کی فیمیل پریگننٹ ہیں تو ان کو پراپر چیک اپ کے لیے لائیں، ان کی خوراک کا دھیان رکھیں، ان کی صحت کا خیال رکھیں، اور ان کی یہ جو فیملی پلاننگ ہے اس کے اوپر بات کریں اور ضرور سوچیں جب آپ ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں کہ کون سے ایسے طریقے ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور صرف بیٹوں کی چاہ میں بیٹیاں مت پیدا کرتے چاہیں. آپ یہ سوچیں کہ میری فیملی میں کتنے بچے چاہیے، 2 یا 3 اور بس. اس کے بعد چاہے وہ اللہ کی رضا ہے، اس نے آپ کو بیٹیاں دے دیں، بیٹے دے دیے. آج کل کی بیٹیاں بیٹوں سے بھی بڑھ کے ہیں. اور الٹیمیٹلی اگر آپ نوٹ کریں نا، ہم سب کی خواہش ضرور بیٹے کی ہوتی ہے، لیکن خدمت ماں باپ کی بیٹیاں ہی کرتی پائی جاتی ہیں. اور اللہ میاں خود بھی کہتے ہیں کہ بیٹیاں رحمت ہیں اور بیٹے نعمت ہیں. بیٹیوں کا تو کوئی سوال نہیں ہے، لیکن بیٹوں کی پہ سوال بھی ہے کہ ان کی تربیت اور سب چیزیں ہم نے کیسی کی ہیں. تو میرا آپ لوگوں سے یہی مشورہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اپنی چیزوں کو دیکھیں، سوچیں اور پراپر طریقے سے لے کے چلیں تاکہ یہ ملک ترقی کرے اور ہم سب اس میں خوشحال رہیں. جی بالکل، ملک ترقی کرے، ہم سب خوشحال رہیں. پروفیسر عالیہ بشیر، ہیڈ آف گائنی یونٹ 1 جناح ہسپتال ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے بڑا تفصیل جو ہے گائنی کے حوالے سے جو پیش آنے والے مسائل ہے اس پہ بتایا. ڈیورنگ پریگننسی کیا کیا ایشوز آتے ہیں اور جو اسٹگما ہمارے سوسائٹیز کے ساتھ اٹیچ ہیں اس پر بڑی انہوں نے وضاحت کی. فیملی پلاننگ پر انہوں نے بات کی کہ فیملی پلاننگ کتنی زیادہ ضروری ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ڈیورنگ پریگننسی فالو اپ نہ کروانے سے کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ خواتین کو آتے ہیں. دوسرا انہوں نے بتایا کہ کویکری کے پاس جانے سے کس طرح کے مسائل آتے ہیں. اور امید یہ کی جاتی ہے کہ ویورز آپ کو یہ جو ویڈیو ہے یہ سے بہت زیادہ انفارمیشن ملی ہوگی اور آپ نے بہت کچھ اس ویڈیو سے سیکھا ہوگا. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان عظمت اوان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.